اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ محترم سامعین، یہ زمانہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور روایات کے مطابق اسے شر الازمنہ کہا گیا ہے، یہ بدترین زمانہ، اور اس بدترین زمانے کی برائی یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے گناہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ غنا اور گانا بجانا، لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کی نافرمانی، لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ مومن میں تہمت، سوء ظن، بدگمانیاں، حرام خوری، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، جھوٹ، افتراء وعلی ھذا القیاس، اسی طرح بہت سارے گناہ لوگ انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ انہی میں سے ایک گناہ وہ بے پردگی بھی۔ تاریخی بیانات اور مذہبی تعلیمات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل بھی عورتوں میں پردے کا رواج پایا جاتا تھا۔ لہذا پردہ یہ کوئی ایسی رسم نہیں جس کا آغاز اسلام نے کیا ہو اور جس کی ابتدا اسلام میں ہوئی ہو۔ اسلام سے پہلے ایران اور روم جو اس اپنے وقت کی جو متمدن تہذیبیں تھیں اور متمدن معاشرے تھے، ان معاشروں میں بھی عورتیں پردے کی پابند تھیں، اور پھر دین موسوی اور دین عیسوی میں بھی جو کہ یہ الہامی مذاہب تھے، ان میں بھی عورتوں کے لیے پردے کے احکام موجود تھے۔ لہٰذا آج اگر مغربی ممالک میں عورتوں کی جو بے پردگی ہے وہ اپنے مذاہب سے بغاوت ہے اور اپنی معاشرتی اقدار سے بے تعلقی کا نتیجہ۔ بائبل کے عہد جدید میں یسوع مسیح کا یہ قول موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ عورتوں کو نہ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم ان کی چادروں پر اور ان کے برقعوں پر بھی نظر نہ ڈالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت موسوی میں عورت پر نگاہ کرنے کی ممانعت موجود تھی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس حکم میں مزید شدت پیدا کر دی۔ اور زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام بھی عرب میں بھی پردوں کا رواج موجود تھا، اور عرب کی اس تہذیب اور اس تمدن پہ بہترین گواہ وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں جن میں پردے کا ثبوت موجود ہے۔ میرے محترم سامعین اور میرے محترم دوستو، پہلی قسم جو پردے کی ہے، شریعت جس پہ زور دیتی ہے، وہ ہے نظر کا پردہ۔ اور نظر کا پردہ صاحبان ایمان مردوں کے لیے بھی ہے اور صاحبان ایمان عورتوں کے لیے۔ سورہ مبارکہ نور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم نے خصوصیت سے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ مبارکہ نور کی تعلیم دو، اور سورہ نور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے صاحبان ایمان کے لیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرا حبیب ان صاحبان ایمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
ذالک ازکی لہم، اس لیے کہ یہ بات ان کی طہارت کے لیے، ان کی پاکیزگی کے لیے بہت موزوں ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور تحقیق اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو وہ انجام دیتے۔ اس آیت میں اجنبی عورتوں پر نگاہ کرنے سے منع کیا گیا بلا استثناء، جس کے ساتھ اعضائے جسم کی کوئی تخصیص بھی نہیں کی گئی، اور دیکھنے سے جس مفہوم کا تبادر ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر نظر کرنا، لہذا چہرہ سب سے پہلے اس حکم میں داخل ہوگا۔ اور پھر یہ جملہ آیت مجیدہ کا ذالک ازکی لہم، کہ یہ نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے پردہ، اشارہ، یہ جملہ اشارہ ہے کہ نظر کرنے سے بری نیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نگاہوں کا تبادلہ جنسی گناہ کے عمل میں آ جانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں معصوم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ نگاہ کرنا اور یہ نظر کرنا شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انما النظرۃ من الشیطان، یہ نظرہ اور یہ نظر کرنا یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطانی اعمال میں سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم والنظرہ، غیر محرم پر نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ من ملأ عینیہ من حرام، جو کسی حرام کام سے اپنی آنکھوں کو پر کرے گا، ملأ اللہ عینیہ یوم القیامت من النار، جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو حرام کی طرف دیکھنے سے پر کرے گا، بروز قیامت اللہ اس کی آنکھوں کو آتش جہنم سے پر کرے گا۔ الا ان یتوب ویرجع، ہاں مگر یہ کہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ کے میں لوٹ آئے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ پھر ایک لطیف اشارہ ہے اس آیت میں کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ تمہاری اس دزدیدہ نگاہی کی دوسروں کو اطلاع ہو یا نہ ہو، مگر اللہ ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اور وہ ذات تو آنکھوں کی خیانت کو بھی سمجھتی ہے اور دلوں میں پیدا ہونے والے ارادوں کو بھی جانتی۔ پھر اس آیت مجیدہ میں اس ترتیب پہ اگر آپ غور فرمائیں، یغضوا من ابصارہم کے بعد ویحفظوا فروجہم، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نگاہوں کا تبادلہ اکثر جنسی گناہ کے عمل میں آ جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہی حکم جو نظر کا پردہ ہے، اسی سورہ مبارکہ نور میں دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرا حبیب ان صاحبان ایمان مستورات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ میرا حبیب صاحبان ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، اور آرائش جسمانی کو نمایاں نہ کریں سوائے اس کے کہ پردے کے باوجود جو آرائش خود بخود نمایاں ہو جاتی ہو، اور اپنے مقنے اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں پر سے گریبانوں پر لٹکایا کریں، اپنی آرائش و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ اب یہ وہ استثناء قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ عورت کن کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، یا اپنے باپ داداؤں کے لیے، یا اپنے شوہروں کے باپ داداؤں کے لیے، یا اپنی اولاد کے لیے، یا اپنے شوہروں کی اولاد کے لیے، یا اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنے بھتیجوں کے لیے یا بھانجوں کے لیے، یا اپنے جیسی دوسری عورتوں کے لیے، یا اپنی لونڈیوں کے لیے، یا گھر کے وہ نوکر چاکر جو مرد صورت ہیں مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یا وہ کم سن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں اور جنہیں عورتوں کے نسوانی خصوصیات کی تمیز نہیں ہے، ان کے لیے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی۔ اور پھر فرمایا اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگھار کی خبر ہو جائے، کسی نے پازیب پہنی ہو تو ان کی جھنکار کی آواز بھی لوگوں کے کانوں تک نہ آئے۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا، اور اس آیت میں ان عورتوں کا حکم بیان ہو رہا ہے جو عورتیں پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ۔ فرمایا کہ وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتیں، ازکار رفتہ عورتیں جن کے لیے اب کسی مرد کی رغبت کی توقع نہیں ہو سکتی، ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پردہ کے لباس کو اتار دیں اور سر ننگا کر لیں، بشرطے کہ ان کو اپنا بناؤ سنگھار دکھانا مقصود نہ ہو اور اپنی زینت کو دکھاتی ہوئی بن ٹھن کر نہ پھریں۔ پھر بھی اگر وہ عفت سے کام لیں اور اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ پردے کے حکم سے استثناء جو کیا جا رہا ہے، اس استثناء کے بھی قیود کتنے سخت ہیں۔ اس پردے کے حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ان عورتوں کو، پہلی شرط کیا ہے؟ وہ عورتیں جو قواعد ہیں، اور قواعد صرف بوڑھی عورت کو نہیں کہتے بلکہ جو پیری کے اس درجے میں ہو کہ جہاں انسان بالکل معذور ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اس سٹیج پہ پہنچ جائے۔ پھر دوسری شرط کیا لگائی کہ اللاتی لا یرجون نکاحا، فرمایا پردہ کہ جس خطرہ کے احساس کی بنا پر پردے کا حکم تھا وہ خطرہ دور ہو چکا، اب نکاح کی وہ امید نہیں رکھتی، نکاح میں رغبت نہیں رکھتی، وہ برقع اتار سکتی۔ اور یہ جو آیت مجیدہ میں لفظ ثیاب استعمال ہوا، ثیاب بدن سے چمٹا ہوا لباس یہاں پر مراد نہیں ہے، اور اقوال معصومین سے بھی اسی حکم کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح محمد ابن مسلم میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول
اذکار رفتہ ضعیف عورتوں کے لیے کس لباس کا علیحدہ کرنا جائز ہے؟ تو معصوم نے فرمایا جلباب کا۔ حسنہ محمد ابن ابی حمزہ میں بھی موجود ہے، معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ بالکل بوڑھی عورت اپنے کس لباس کو اپنے بدن سے جدا کر سکتی ہے؟ فرمایا تعزل الجلباب وحدہ، صرف اپنے اوپر والی چادر کو وہ اتار سکتی ہے۔ اور پھر اس استثناء میں یہ قید کہ زینت کو ظاہر کرتی ہوئی بن ٹھن کر نہ پھریں۔ جب بوڑھی عورتوں کو شریعت یہ حق نہیں دیتا تو پھر جوان عورت جو فطری دلکشی کی حامل ہو اس کے لیے کب شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ بے پردہ مردوں کے سامنے باہر آ جائے؟ پھر ان ضعیف عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عفت سے کام لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نظر شریعت میں خود پردہ سے نکلنا ہی خلاف عفت ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی بدنیتی بھی شامل نہ ہو۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، پردہ نہ بھی ہو تو پھر کیا حرج ہے۔ ان کے نزدیک عفت کو صدمہ صرف اس وقت پہنچے گا کہ جب فسق و فجور اور خیانت کے عملی ارتکاب کا ارادہ پیدا ہو، اور اس کے بغیر عورت کتنی ہی بے پردہ ہو نیکوکار سمجھی جائے۔ لیکن افسوس کہ قرآن ان کے اس نظریہ کی تائید نہیں کرتا۔ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو جو وصیت فرمائی، اس وصیت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا وغضض بصرہا بسترک وکففہا بحجابک، اے محمد بیٹا پردہ داری کے ذریعے اپنی عورتوں کی نگاہوں کو دوسروں پر پڑنے سے روکو اور دوسروں کی نگاہوں سے ان کو بچاؤ۔ اسی پردہ داری کی بنا پر عورتوں کو عام مجمع میں جانے کی اجازت دینے سے مردوں کو سزائے اخروی کا موجب قرار دیا گیا۔ چنانچہ کافی کی روایت ہے جسے بہار و وسائل میں بھی درج کیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع امرأة اقبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو عورت کی اطاعت کرے، عورت کا کہنا مانے، اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اطاعت کیا شے ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تطلب الیہ الذہاب الی الحمامات والعرسات والعیدات والناحیات والثیاب الرقاق فیجیبہا۔ فرمایا اس اطاعت سے مراد یہ کہ عورت شوہر سے یہ تقاضا کرے کہ مجھے حمام میں جانا ہے، مجھے شادیوں کی محفلوں میں، عیدگاہوں میں جانا ہے، یا باریک کپڑوں کے پہننے کا تقاضا کرے اور خواہش کرے، اور وہ شوہر اس کی اس خواہش کو منظور کر لے تو اللہ اسے منہ کے بغل جہنم میں ڈالے گا۔ اور میرے محترم سامعین، اس پردہ داری کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ زر خرید غلاموں تک کے سامنے آنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، اور خواجہ سراؤں سے بھی پردے کا حکم دیا۔ اور آخر زمانہ جو قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے بے پردگی بھی ایک علامت ہے۔ شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقی میں جناب اسبغ ابن نباتہ کی زبانی جناب امیر المومنین سے یہ روایت کی کہ جناب امیر فرماتے تھے یظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعہ وہو شر الازمنہ، آخری زمانہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور جو بدترین زمانہ ہے، اس زمانے میں کیا ہوگا؟ یظہر نسوۃ کاشفات عاریات متبرجات، سر برہنہ عورتیں، ننگی عورتیں،
زیب و زینت کی ہوئی عورتیں، دین سے خارج، فتنوں میں داخل، شہوات کی طرف مائل، لذات کی طرف جلدی کرنے والی، محرمات خدا کو حلال سمجھنے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اس زمانے میں جو قرب قیامت کا زمانہ۔ اور آخر میں میرے مولا میر نے فرمایا فی جہنم خالدات، یہی وہ عورتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والی۔ تفسیر منہج میں ملا فتح اللہ کاشانی ذخیرۃ الملوک سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں انسان میں شیطان کا تیز ترین قاصد آنکھ ہے، باقی اعضاء کے مقابلے میں یہ نزدیک اور دور سے گناہ کو شکار کرتی۔ عبادہ بن صہب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ تم 6 چیزوں کی مجھ کو ضمانت دو تاکہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی؟ فرمایا تھا کہ جب بات کرو تو سچی کرو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اور جب صاحب امانت مطالبہ کرے تو اس کی امانت اس کو لوٹا دو۔ چوتھی چیز اپنے جسم کی باطنی شرمگاہ کی حرام سے حفاظت کرو، اور 5ویں چیز اپنی آنکھوں کو حرام سے باز رکھو، اور 6ٹھی چیز اپنے ہاتھ کو لقمہ حرام سے کھینچ کر رکھو۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی تم ضمانت دو، بہشت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرے محترم سامعین، کس قدر پردے کی اہمیت بتائی آل پیغمبر نے۔ سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب کی بھری بزم میں ایک مرتبہ سوال کیا، مجھے بتاؤ ایو شیء خیر للمرأہ، بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر میں سے بعض نے جواب دیے، کسی نے کوئی جواب اور کسی نے کوئی جواب، لیکن سرکار دو عالم نے ان کے کسی جواب کو پسند نہ کیا، اور جناب امیر المومنین کے ذریعے یہ سوال جناب صدیقہ کبریٰ تک پہنچا۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پھر بابا کی خدمت میں عرض کی، بابا جان میں عرض کرتی ہوں، فرماؤ فاطمہ۔ جناب سیدہ طاہرہ بابا کی خدمت میں عرض کرتی، خیر للمرأہ اللہ ترى رجلا ولا یراها رجل، بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ معروف حدیث ابن ام مکتوم، یہ ابن ام مکتوم سرکار دو عالم کا ایک نابینا صحابی تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم ابن ام مکتوم کے ساتھ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا، صدیقہ طاہرہ نے استقبال کیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی میرے ساتھ ابن ام مکتوم بھی ہے۔ عرض کی، بابا جان مجھے حجرے میں چلے جانے دیجئے اور پھر آپ گھر کے اندر تشریف لائیں۔ سرکار نے امتحاناً فرمایا، فاطمہ بیٹی وہ تو نابینا ہے۔ عرض کی، بابا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ اسی حدیث میں فرمایا، بابا جان ٹھیک ہے وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا لیکن میری خوشبو تو سونگھ سکتا ہے، میری خوشبو کو تو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کیا معیار دیا پردے کا صدیقہ کبریٰ نے کہ ایک مستور کی خوشبو کو بھی مستور ہونا چاہیے، ایک مستور کے لباس اور بدن پر لگی ہوئی خوشبو بھی غیر محرم کے مشام تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صادقین علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا
کہ ہر آدمی زنا سے حصہ پاتا ہے۔ آنکھ کا زنا کرنا نامحرم پر نگاہ کرنا ہے، منہ کا زنا غیر محرم کو بوسہ دینا ہے، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا اور مس کرنا ہے، چاہے دوسرا زنا واقع ہو یا نہ ہو۔ اور کتاب مواعظ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سرکار دو عالم کی وہ وصیتیں جو جناب امیر المومنین کو پیغمبر نے فرمائیں، ان وصیتوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا تخرج من بیت زوجہا الا باذنہ، ایک عورت کو گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے، صرف اس صورت میں قدم رکھے جب شوہر نے اسے اجازت دی ہو۔ فإن خرجت بغیر اذنہ لعنہ اللہ وجبرائیل ومیکائیل، اور جب عورت شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر قدم رکھتی ہے تو اللہ بھی اس پہ لعنت فرماتا ہے اور جبرائیل و میکائیل بھی اس پہ لعنت کرتے۔ پھر فرمایا یا علی الاسلام عریان و لباسہ الحیاء، یا علی اسلام برہنہ تھا اور اسلام کا لباس حیا ہے۔ وزینت الوقار، اسلام کی زینت وقار ہے، ومروت العمل الصالح، اور اسلام کی مروت وہ عمل صالح ہے، اسلام کا عماد وہ تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل البیت، یا علی ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور اسلام کی اساس اور بنیاد وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ سرکار دو عالم نے پھر ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، ان میں سے ایک گروہ کہ جس کے مشابہ حدیث پہلے گزر چکی، وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا۔ فرمایا ان میں سے وہ بے پردہ عورتیں ہیں جو حرام کی طرف رغبت کرنے والی، یہ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائیں۔ وہ جنت کی خوشبو جو 1000 سال کے فاصلے سے انسان محسوس کرے گا، بے پردہ عورت، بے حجاب عورت جنت کی اس خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہ جائے۔ نہج البلاغہ میں جناب امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو میرے مولا امیر نے وصیتیں فرمائیں، ان میں فرمایا وَاقْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ۔ فرمایا عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پر غیر کی نظر پڑنے سے ان کو بچائے رکھو۔ پردہ میں سختی ہونا ان کے لیے بہتری کا باعث ہے، یعنی یہ کوشش کرو کہ تمہاری زوجہ غیر مردوں سے معاشرت نہ رکھے۔ گھر سے زیادہ کوئی جگہ عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح تمہارا گھر میں کسی غیر شخص کو وارد کرنا اور اس کے ساتھ اپنی زوجہ کو نشست و برخاست کی اجازت دینا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا اگر یہ ہو سکے کہ تمہاری زوجہ تمہارے سوا کسی اور شخص کو نہ جانتی ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ میرے محترم سامعین، مرد عورت کے لیے، مرد ہو یا عورت، مرد عورت کے لیے ایک نیک صفت اور بہترین صفت عفت، حیا اور پاک دامنی ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان حق کے معاملے میں با کمال احترام سر تسلیم خم کر دے۔ عفت یعنی اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور دامن کو گناہوں سے بچانا۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں الحیاء مفتاح کل خیر، ہر خیر کی چابی
وہ حیا ہے۔ اور فرمایا اعقل الناس احیاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ باحیا ہے۔ وَعَلَىٰ قَدْرِ الْحَيَاءِ تَكُونُ الْعِفَّةُ، اور یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ جناب امیر نے فرمایا جتنا حیا ہوگا اتنی ہی عفت اور پاک دامنی ہوگی۔ سبب العفت الحیا، اس لیے کہ اس عفت اور پاک دامنی کا سبب بھی وہ حیا ہی بنتا ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ الجہاد علی رجال امتی والغیرۃ علی نساء امتی، میری امت کے مردوں پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا اور میری امت کی عورتوں پر اللہ نے غیرت کو فرض کیا۔ پھر فرمایا فمن صبر منہم واحتسب اعطاہ اللہ اجر شہید، کہ جو صبر کرے اور اپنا محاسبہ کرے اللہ اسے ایک شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ اقبال کے نزدیک مرد اگر صاحب غیرت ہے تو وہ عورت کی صحیح حفاظت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، اور اگر مرد میں غیرت نہیں ہے تو عورت کی حفاظت نہ پردہ کر سکتا ہے اور نہ ہی عورت کا عورت پن۔ ضرب کلیم میں ایک مقام پہ فرمایا ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مشہود، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ مرد بغیرت ہو تو یقیناً عفت اور پاک دامنی کے دائرے میں عورت کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی نے بھی بے پردگی کا رونا رویا، اور اس نے بھی عورتوں کی بے پردگی کا سبب مرد کو قرار دیا کہ مرد بے غیرت ہو گئے اس لیے عورت بے پردہ ہو گئی۔ اور کیا اس نے وہ خوبصورت دو شعر کہے تھے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، بولیں کہ عقل پہ وہ مردوں کی پڑ گیا۔ میرے محترم سامعین، اب آئیے احادیث کی روشنی میں معصوم نے عورت کو اور عورت کے پردے کو کتنی اہمیت دی۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جب راستہ چل رہی ہو، عورت کے لیے مکروہ ہے کہ درمیان میں چلے۔ اگر راستہ چلے تو عورت کو کسی دائیں یا بائیں ایک طرف چلنا چاہیے، وسط میں چلنا مکروہ ہے۔ اجنبی مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ سید الانبیاء جہاں عصمت کل تھی اور جہاں عقل کل، بیعت کے موقع پر سرکار دو عالم جب مستورات سے بیعت لیتے تھے تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ ایک برتن میں پانی بھرا جاتا اور اس پانی میں سرکار دو عالم ایک طرف اپنا ہاتھ رکھتے، دوسری طرف عورتوں کو حکم دیتے کہ تم اپنا ہاتھ رکھو۔ جس پانی میں پیغمبر کا ہاتھ تھا اسی برتن میں عورت کا ہاتھ رکھ دینا ہی اس کو بیعت شمار کر لیا گیا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا جب عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہے تو واپس آنے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ کتنی اہمیت دیتی ہے شریعت عورت کے پردے کو۔ شریعت کہتی ہے کہ با پردہ عورت کو بھی مرد کے لیے مکروہ ہے کہ با پردہ عورت کو بھی اس کو چلتے ہوئے اس کی پشت کی جانب سے دیکھے۔ پھر سرکار دو عالم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص خدا، رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایسی جگہ نہیں سونا چاہیے جہاں وہ نامحرم عورت کے سانس لینے کی آواز سنے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھوڑ سواری کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حکم شریعت یہ ہے کہ نامحرم عورت کے بدن سے جو اعضاء کٹ کے جدا ہو گئے ہوں
مرد کے لیے عورت کے بدن سے جدا شدہ اعضاء پر نگاہ کرنا بھی جائز نہیں۔ مرد کا عورت کی شباہت اختیار کرنا اور عورت کا مرد کی شباہت اختیار کرنا حرام ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور اسلامی احکام کی روح سے جب بچے 6 یا بعض روایت کے مطابق 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ پھر حکم یہ ہے کہ اجنبی مرد کے لیے 6 سال سے بڑی بچی کو گود میں لینا اور پیار کرنا حرام ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں موجود تھے، مولا کے ایک چاہنے والے کی بیٹی، اور لوگ اسے پیار کر رہے تھے اور گود میں بٹھا رہے تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام کہ جب قریب آئی تو مولا نے پوچھا اس کے باپ سے اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یہ 6 سال کی ہو چکی ہے۔ فرمایا اس کو دور لے جاؤ، مرد کے لیے جائز نہیں ہے 6 سال اور اس سے اوپر کی بچی کو گود میں لے یا اس کے ساتھ پیار کرے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 میں جن جو استثناء بیان کیا گیا ان میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہے، اور نسائہن کے جو الفاظ ہیں، بعض نے اس آیت سے استدلال کیا کہ مسلمان عورت کے سامنے پردہ نہ کرنا جائز ہے، لیکن غیر مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ نامحرم مرد عورت کا فوٹو نہیں بنا سکتا، اور نامحرم اگر عورت کو جانتا ہو تو تصویر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر کس قدر اہمیت دیتی شریعت۔ فرمان معصوم ہے کہ اگر کسی مقام پہ کسی نشست پہ عورت بیٹھی رہی ہو تو مرد کے لیے اس جگہ پر بیٹھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اور پھر میرے محترم سامعین، پردہ کی اہمیت کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے احکام شریعت میں ترامیم کی گئی، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب 2 قانون اور 2 کلیے خاص صورتوں میں آپس میں ٹکرا جائیں تو جو اہم ہوگا وہ غیر اہم پر مقدم ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پردہ کے حکم سے دوسرے کلیے قانون پر تو اثر پڑا، لیکن پردہ کے حکم پر اثر نہیں پڑا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کی نگاہ میں پردہ سب سے زیادہ اہم شے۔ نمبر 1، نماز جمعہ۔ نماز جمعہ اس غیبت امام کے زمانے میں واجب تخییری ہے، اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، ظہور امام کا زمانہ ہو تو واجب عینی۔ لیکن شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے مقنعہ میں فرمایا تسقط صلاۃ الجمعہ مع الامام عن 9، الطفل الصغیر والحرم الکبیر والمرأہ۔ شیخ مفید ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز جمعہ 9 قسم کے افراد سے ساقط ہے، جن میں ایک عورت ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ظہور امام میں جب مردوں پر نماز جمعہ واجب عینی ہوگی، اس زمانے میں بھی عورتوں سے نماز جمعہ ساقط ہے، یہ اس کے پردے کی اہمیت کی بنیاد پر۔ دوسرا حکم مسجد کا، چونکہ اصول تو یہی ہے کہ گھر سے مسجد افضل ہے، پھر مسجد میں گھر کی مسجد سے محلے کی مسجد افضل ہے، اور محلے کی مسجد سے پھر بڑے شہر کی مسجد افضل ہے، اور علی ھذا القیاس جس مسجد میں جتنا اجتماع اور جتنی تعداد نمازیوں کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اس میں نماز کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک مستور کے لیے، ایک عورت کے لیے معاملہ برعکس ہے، فضیلت کے قدم برعکس ہیں۔ مسجد سے زیادہ ثواب ہے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کا، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے عورت کو گھر کے اندر کمرے میں نماز پڑھنے کا۔ اور میرے محترم سامعین، یہ حدیث مبارک موجود ہے، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، کس کیفیت اور کس حالت میں ایک عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا جب اپنے گھر میں
اپنے آخری کمرے کے اندر ہوتی ہے سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، علماء کرام، طلباء اعظام موجود ہیں، دیکھیے شریعت نے کس قدر پردے کو اہمیت دی۔ سیاہ تاریک رات ہو، گھر کے آخری کمرے میں کوئی محرم غیر محرم موجود نہ ہو، اور عورت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو مصلی عبادت پر نماز کے لیے، اور اگر وہ بے حجاب ہے، اگر اس کا پردہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کے بال ننگے ہیں، تو اس کی وہ نماز باطل ہے۔ توجہ فرمائیے، نتیجہ کیا نکلا؟ جو کریم اپنی بارگاہ میں ایک بدحجاب عورت کی حاضری کو قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کیسے راضی ہو جائے کہ عورت برہنہ سر ہو کے بازاروں کی زینت بن جائے، مردوں کے مجمعوں میں آ جائے۔ اور اس لیے معصوم نے فرمایا کہ مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد عورت کا اپنا گھر ہے۔ اور پھر علامہ ہلی نے بھی ایک مقام پہ فرمایا کہ یکرہ للنساء الاتیان الی المساجد، عورتوں کے لیے مسجدوں میں آنا مکروہ ہے۔ اور غالباً شہید ثانی رضوان اللہ علیہ نے شرح لمع میں یہ باقاعدہ بحث بھی فرمائی، ایک عورت جس مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ سکتی ہے، محلے کی مسجد ہے، شہر کی جامع مسجد ہے، جس مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اگر عورت اپنے گھر میں رہ کے وہ نماز پڑھے گی، اللہ اسی مسجد والی نماز کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن گھر میں رہ کے نماز پڑھے۔ ایک مسئلہ شریعت میں جہر و اخفات کا ہے، وہ نمازیں جن میں مرد کے لیے بالجہر قرأت کرنا ضروری ہے، عورت کے لیے وہاں بالاخفات جائز ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز کو بھی مستور ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی غیر محرم موجود ہو تو اس صورت میں تو متعین ہے کہ عورت بالجہر قرأت نہ کرے اور بالاخفات قرأت کرے۔ اور پھر فرق یہ ہے، مرد کے لیے نماز میں حکم ہے کہ دونوں پاؤں جوڑ کے اکٹھے کر کے کھڑا نہ ہو، ملا کے کھڑا نہ ہو، درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں ملا کے کھڑی ہو۔ رکوع میں ہاتھ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ گھٹنوں پر رکھے، جبکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ رانوں پر رکھے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ سجدے میں اپنے بازو پھیلا کے رکھے، جبکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ تمام اعضاء کو سجدے کی حالت میں سمیٹ کر رکھے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، بہت سارے احکام میں شریعت نے عورت کے پردے کو دوسرے احکام پہ اہمیت دی، اور حد تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے سعی بین الصفا والمروہ، اور جو حج و عمرہ کی سعادت جنہیں حاصل ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس مسعی میں وہ سب ٹیوب لگا کے انہوں نے ایک جگہ کو معین کیا ہے کہ جہاں ہرولہ کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جناب ہاجرہ کے اقتداء میں اور جناب ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ اس مقام پہ دوڑے۔ لیکن سب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ وہ پہلی دوڑنے والی عورت تھی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہاجرہ کی جب سنت ہے وہ دوڑیں اور آج عورتیں کیوں نہ دوڑیں؟ تو فقہا یہی فرماتے ہیں جب ہاجرہ دوڑی تھیں تو کوئی غیر مرد موجود نہیں تھا، اور آج مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہرولہ کریں، لیکن مستورات کے لیے حکم ہے کہ وہ اسی طرح آرام سے چلتی ہوئی وہاں سے گزریں۔ میرے محترم سامعین،
پردہ انسانی زندگی کا ایک فطری تقاضا ہے جو ہر باشعور انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی صاحب عقل و شعور انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی جہت سے پردے کا قائل نہ ہو۔ کون ایسا صاحب دولت ہے جو اپنی دولت کو منظر عام پر لا کر رکھ دیتا ہو؟ کون مالک جواہرات ہے جو اپنے جواہرات سڑک پر لا کر رکھ دیتا ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کتاب اور دولت سب پردے میں ہو، بیٹی بے پردہ ہو تو پرواہ نہیں ہے، بہن بے پردہ ہو تو پرواہ نہیں ہے۔ اور کون ایسا صاحب خانہ ہے جس کے گھر کے در و دیوار پر پردہ نہ ہو؟ اور کون ایسا صاحب ذوق ہے جو پردہ کو وجہ زینت و آرائش تصور نہ کرتا ہو؟ پردہ صرف عورت کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی، ورنہ سارے مرد سڑکوں پر برہنہ گھومتے نظر آتے۔ اور عجیب یہ ہے کہ دنیا میں پردہ کا جو جتنا بڑا مخالف ہے اس کے گھر میں پردہ کی اتنی ہی بھرمار، اور دنیا کی بقا اسی پردہ داری میں ہے۔ ورنہ اگر پیدا کرنے والا ہی پردہ داری کا مخالف ہوتا، ہر ایک کے راز عیب قلبی کیفیات کو بے نقاب کر دیتا، تو معاشرہ ایک دن کے لیے بھی زندہ نہ رہ جاتا، اور کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنے کا روادار نہ ہوتا۔ یہ مالک کی پردہ داری ہی ہے کہ کوئی کسی کے دل کے حالات سے باخبر نہیں ہے اور معاشرہ انتہائی سکون و آرام کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسلام نے انہی حالات کو دیکھ کر اور انہی فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر پردہ کو حکم دیا، تو اس کے حدود بھی معین فرما دیے اور اس طرح معین کر دیے کہ ان میں سے کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے، اور جسم کے جو حصے کھل جائیں ان سے کوئی فساد بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ اسلام نے پردہ کے حدود کو معین کرنے میں انسانی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھا۔ وہ نہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ کی آدھی آبادی معطل ہو جائے یا معاشرہ کا ایک پہیہ بالکل جام ہو جائے، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت اور خواہش کا فرق مٹ جائے، ضروریات کے نام پر خواہشات کو رواج دے دیا جائے۔ اسلام نے اپنے پردہ کے حکم میں دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا۔ پہلی بات یہ کہ پردہ سے آزادی صرف ضرورت کی حدود میں دی جائے، زینت و آرائش کو اس سے بالکل الگ رکھا جائے۔ چنانچہ یہ صاف صاف کہہ دیا کہ عورت کو اپنا چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ کھولنے کا حق ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی، لیکن اس کی بھی بنیادی شرط یہ لگائی کہ چہرہ یا ہاتھ پر کسی طرح کی زینت و آرائش نہ ہو، کیونکہ یہ چیز ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، یہ خواہشات کا شعبہ ہے جسے معاشرہ میں آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ زیب و زینت، آرائش اور میک اپ عورت کے کام کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ مردوں کے کام کی رفتار کم کرنے کا ذریعہ ہے، جس کا تجربہ آزاد معاشروں میں ہو چکا۔ اور دوسری بات، پردہ کو نظر انداز کرتے وقت عورت کو معاشرہ کے حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے، کہیں معاشرہ کی ہوسناکی کا شکار نہ ہو جائے، بے پردگی وبال جان نہ بن جائے، معاشرے کے امن و سکون کے لیے خطرہ نہ بن جائے، جس کا تجربہ یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ پردہ کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ پردہ دار عورت دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتی اور وہ ایک عضو معطل ہو کر رہ جاتی ہے، لہٰذا یہ بات اسلامی پردہ سے الگ شے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ ایک پردہ دار خاتون کی تجارت سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا اسلام اس بات کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ پردہ دار عورت کاروبار نہیں کر سکتی؟ عورت باعزت رہ کر کوئی بھی کاروبار کر سکتی ہے، اسلام رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ اسلام اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ مال کے کاروبار کو وسیلہ بنا کر عزت و آبرو کا کاروبار شروع کر دیا جائے۔ معاشرہ میں پردہ کی تو الگ بات ہے،
وہ تو عقل و فطرت سلیم کا تقاضا ہے۔ اسلام نے تو اس وقت بھی پردہ کا خیال رکھا جب عورت تنہائی میں بند کمرہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ مکمل حجاب کے ساتھ مصلی پر آئے اور جسم کا کوئی غیر ضروری حصہ کھلنے نہ پائے، تاکہ عورت کو یہ احساس پیدا ہو کہ پردہ صرف خطرات سے بچانے کا ذریعہ نہیں بلکہ عزت و کرامت، شرافت و حشمت میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پردہ کے ذریعے عظمت دینا چاہتا ہے، عزت کم نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ اسلام کی انتہائی متوازن تعلیم ہے کہ رب کے سامنے آنے والی کو سراپا حجاب بنا دیا اور شوہر کے سامنے آنے والی کو سراپا تسلیم بنا دیا۔ اگر اسلام تنہائی میں پیش پروردگار حاضر ہونے کے لیے عورت کو باحجاب بنانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح راضی ہو سکتا ہے کہ عورت مسجد و امام بارگاہ میں، مجالس اعضاء میں، گلیوں بازاروں میں بے حجاب ہو کر شریک ہو اور اپنی عظمت و کرامت کو تباہ و برباد کر دے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے، نبئت یا اہل العراق ان نساءکم یدعفئن الرجال فی الطریق۔ جناب امیر فرماتے تھے کہ اہل عراق، مجھے یہ خبر دی گئی اور مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جب چلتی ہیں تو ان کے کندھے مردوں کے کندھوں سے چھوتے ہیں۔ اما تستحیون، اے عراقیوں کیا تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ لعن اللہ من لا یغار، اللہ لعنت کرتا ہے اس مرد پر جس میں غیرت نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب امیر المومنین بھی اس بے پردگی کو اور عورت و مرد کے اختلاط کو مرد کی بے غیرتی کی وجہ سمجھتے تھے۔ ایک اہل علم نے بہت خوبصورت حجاب کی ادبی حیثیت پر بھی بحث کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادبی دنیا میں حجاب کے بارے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض شعراء نے حجاب کو عورت کے حسن کا اضافہ قرار دیا۔ حجاب عورت کو باوقار اور باعزت و باعظمت بناتا ہے۔ پردہ دار خاتون کا احترام انسان کے دل میں یقیناً زیادہ ہوتا ہے۔ پردہ عورت کے حسن کی طرف سے حسن ظن کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن بعض شعراء نے اس کے برخلاف اپنے محبوب کو سر عام تماشا بنانا ہی پسند کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس قدر حسین صنعت الہی کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ اسے منظر عام پر لایا جائے، اور یہ عورت کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ ادبی دنیا میں عورت کے نمایاں اجزائے بدن کا یوں تجزیہ کیا گیا، اس کی آنکھوں کو جادو قرار دیا گیا، اس کی زلفوں کو جال یا زنجیر سے تعبیر کیا گیا، اور عورت کے رخسار کو مصحف سے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ زلف کا عکس لیا چشم تمنائی نے، جال خود اوڑھ لیا آہو صحرائی نے۔ اگر یہ تعبیرات صحیح ہیں تو جادوگر کو معاشرے سے الگ رہنا چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی معاشرہ سحر زدہ ہو سکتا ہے، اور جادو سے بچنے کا منتر ہر ایک کو نہیں آتا۔ اگرچہ پروردگار نے انسان پر یہ کرم کیا کہ نگاہوں کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے دونوں طرف پلکوں کی دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج آبادی کے اندر فساد نہ پھیلا سکیں، لیکن انسان کی نفسیاتی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ عورت کے جادو کو دیکھنے کے بعد اس قدر بے خود ہو جاتا ہے کہ پلکوں کو بند کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ صلی علی محمد، ایسے ہی خطرات کے پیش نظر اسلام نے حجاب کا حکم دیا تاکہ سماج کو اس مہلک صورتحال سے بچایا جا سکے۔ یہی حال زلف کی زنجیر اور جال کا ہے۔
اگر زلف کو پوشیدہ نہ رکھا جائے گا تو کوئی بھی شخص اس میں گرفتار ہو سکتا ہے، اس طرح اپنی حیثیت اور شخصیت سے محروم ہو سکتا ہے۔ مصحف کو اگرچہ پردہ سے آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت کے آداب میں طہارت شامل ہے۔ جب تک انسان کی نظر میں پاکیزگی پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک مصحف پر نظر کرنے کا حق نہیں، اور مس کرنے کے لیے تو صاف صاف اعلان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس مصحف کو مطہرون کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے رشتہ ازدواج رکھا ہے جو انسان کو خاطر خواہ طہارت نفس عطا کر کے مصحف کو مس کرنے کا جواز بھی عطا کرتا ہے۔ حجاب عورت کی زندگی کا مقدس ترین پہلو ہے جس سے بدکاری اور فحاشی کو روکا جا سکتا ہے، اور اس سے زندگی کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسلام کا مقصد عورت کے وجود کی بیکاری نہیں، اسلام کا مقصد بدکاری سے اس کا تحفظ ہے۔ لیکن برا ہو اس نئی تہذیب کا جو مغرب کی تقلید کو شرف اور فخر سمجھتی ہے۔ بدبختی ہے اور سیاہ بختی۔ وہ کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ خداوند عالم ہمیں اس حکم اسلامی جو اہم ترین حکم ہے اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حکم کی معاشرے میں ترویج اور اس حکم کو معاشرے میں پھیلانے کی اللہ رب العزت ہمیں ہمت عطا کرے۔